محبت تھی. اس لیے ترمذی شریف کے حدیث ہے اضعاف آل اسلام میں یہ طالب علم عالیان اسلام کے مہمان ہیں. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ طالب علم جب قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے تو 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے. ہم لوگ طالب علموں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. طالب علم کی بڑی فضیلت ہے. فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ سرکار نے فرمایا. طالب علم رات کو سو بھی جاتا ہے, دن کو پڑھتا ہے, رات کو پڑھ کے سو جاتا ہے, تو طالب علم کے لیے علماء کے لیے مچھلیاں اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. اور رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتا ہے یہ طالب علم یہ عالم سویا ہوا ہے, اس کا سونا نہیں بلکہ لکھ دو, یہ سونا بھی اس کی عبادت میں لکھ دو, اس کے قیام میں لکھ دو. عام بندے کے متعلق بھی یہ ہے کہ وہ فجر اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے لیے لکھ دو اس نے ساری رات قیام کی حالت میں گزاری ہے. فجر اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کا یہ فائدہ, اور طالب علم کا بڑا ہی فائدہ. اس لیے اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم مہد سے لے کر لحد تک حاصل کرو. میں بھی ابھی تک اپنے آپ کو عالم نہیں کہلواتا, میں بھی طالب علم ہوں, علم حاصل کر رہا ہوں. جب میں تفسیر پڑھاتا ہوں درس نظامی تو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں پڑھا بھی رہا ہوں, پڑھ بھی رہا ہوں, میں دوسروں کو پڑھا بھی رہا ہوں اور خود پڑھ بھی رہا ہوں, خود بھی طالب علم ہوں. یہ نیت ہوتی ہے اور یہی دعا ہے یا اللہ آخری دم تک طالب علم ہی رہوں, علم دین حاصل کرتا رہوں اور علم دین دوسروں تک کو پہنچاتا رہوں. یہ نیت کرنی چاہیے, انما الاعمال بالنیات. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک طالب علم رہے, سرکار سے علم حاصل کرتے رہے. تو میں آج یہ کر رہا تھا, باتوں سے بات اسی طرف چلی گئی کہ چاہے ابو ہریرہ ہو, کوئی بھی ہو, ادنا ہے, اعلیٰ ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, مرد ہے, عورت ہے, ہر ایک کی روح کو ملک الموت نے قبض کرنا ہے.